وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 141 اور 142. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال و جان سے کوشش کرنے والے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هذا بیان للناس وہدى وموعظة للمتقین. یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اور دیکھو، بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا. اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 141 نمبر ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ پاک صاف کر دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو. یہ آیت بھی غزوہ احد کے بارے میں ہے کہ غزوہ احد کے دن جو مسلمان پہ تکلیف آئی، جو امتحان تھا، ظاہر ہے ایک امتحان تھا، امتحان میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس درجے میں ہے. دراصل تو سامنے کرام ہماری ساری زندگی ہی ایک امتحان کی مانند ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے امتحان میں ڈالا ہے تاکہ آخرت اس کی کامیاب ہو جائے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ دیکھیں، قرآنی واقعات ہیں یا اس وقت کے جو بھی واقعات ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ اس دور کے لیے تھا اور یہ امتحان انہی لوگوں پر آیا. یہ ایک ذہنیت ہے نا کہ بھائی جنگ بدر ہوئی تھی، اب پھر نہیں ہے. لیکن آپ کی زندگی میں کئی ایسے جنگ بدر کے سے مواقع آ سکتے ہیں جبکہ مخالفانہ قوتیں، طاغوتی قوتیں آپ پر یلغار کر دیں اور آپ اللہ کے بھروسے اور اللہ پہ اعتماد کی وجہ سے ان پر غالب آ جائیں. ایسے مواقع پیش آ سکتے ہیں. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے
کہ اگر تمہیں فرشتے چاہیے آج بھی تو بدر کی جو حالات ہیں، جو فضا تھی، وہ تم اپنے اوپر طاری کر لو۔ اب یہ تو پھر ایک طویل مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ محض اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور اللہ پر ایمان اور اللہ پر اعتماد اور توکل کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک قلیل جماعت ایک کثیر جماعت سے ٹکرا گئی، اور اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ غالب آ گئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے یقیناً تمہاری مدد کی بدر کے دن، اور تم قلیل تعداد میں تھے، کمزور تھے تم۔ آج بھی سامنے نکلا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو دراصل قرآن کو ہم نے اپنے لیے کوئی نمونہ تو نہیں بنایا ہے، نہ اسے ہم ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم ایماندار لوگ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے دنیا پر، دنیا ہی کی دوڑ ہے اور دنیا کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ اس میں کوئی یعنی مبالغہ آرائی میں کام نہیں لے رہا۔ آپ خود دیکھ لیں، سارا معاشرہ، سارے لوگ، افراد ہوں، قوم ہو، امت ہو، سارے لوگ جو ہیں دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جبکہ دوڑ تو اللہ تعالیٰ نے لگانے کو کہا ہے جنت کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف۔ ساریو الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ لیکن ہماری دوڑ کا رخ تو بدل گیا ہے۔ تو آپ سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ وہیں کے حالات تھے، جنگ احد بدر آئی گزر گئی، احد آئی گزر گئی، احزاب آئی گزر گئی، نہیں، یہ سارے واقعات آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، ضرور مدد کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ہمارے لیے قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں نا، میرے نہیں خیال کہ اس کی ہمیں کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی اہمیت ہے۔ بس ایک روایتی طور پہ پڑھ لیں، بس تلاوت ہوئی، میں نے کچھ کہا، بس قصہ ختم ہو گیا۔ یہ میرے درس کا حال نہیں ہے، سارے قرآن کے ساتھ، اور یہ ایک صدی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں کا معاملہ ہے۔ اللہ، لیکن مایوسی کی بات تو نہیں ہے، ہماری حالت بدل سکتی ہے اگر ہم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے قرآن میں کہ میں جو اپنی حالت خود نہیں بدلے گا، میں اس کی حالت نہیں بدلوں گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ کے قوانین کو تو ہمیں تو اللہ کے قوانین کی کیا پرواہ ہے؟ ہم تو دنیا کی کیڑے ہیں، جس طرح یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہنود ہیں، یہ سب دنیا کے کیڑے ہیں۔ کوئی چین والا ہے، کوئی روس والا ہے، یہ سب دنیا کے کیڑے ہیں۔ بس ہم جو دنیا کے کیڑے ہیں، چین والے، بس کل شیء چائنا، ہر چیز جو ہے ہم وہاں سے منگوا رہے ہیں، وہ ہم پر حاوی ہے، اور سوچ تو وہی ہے، لیکن ہم چونکہ ان کی جو ہے سوچ جو ہے وہ یکسو ہیں دنیا میں، تو ہر سال جو ہے ماڈل بدل جاتا ہے چیزوں کا، اور نئی نئی چیزیں وہ پیدا کر لیتے ہیں۔ کتنا ان کا ایک طرف لگے ہوئے ہیں نا۔ آپ بھی اگر یکسو ہو جائیں اللہ کے معاملے میں تو اللہ کی مدد آپ سے دور نہیں ہے۔ آپ خود اپنی حالت بدلیں۔ سب سے پہلے آپ انفرادی طور پہ اپنی حالت کو بدل لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا، قلبی سکون آپ کو ملے گا، دائمی خوشی مل جائے گی۔ اور پھر یہ تو خیر دنیا کا وہ ہے، لیکن آپ کو اب یعنی لڑنا ہے،
جد و جہد کرنی ہے اللہ کے حکم کے غلبے کے لیے. آپ جو بھی ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہیں یا باہر، تو آپ کو اپنے خاتون خانہ ہے وہ اپنے بچوں کو اسلام کے لیے تیار کریں، ان کو مومن بنائیں اور ان کو مجاہد بنائیں. مجاہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو آپ پستول دے دیں یا وہ دے دیں. مجاہد اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا مجاہد. تو بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مایوسی کی بات نہیں ہے، ہم اپنے حالات بدل سکتے ہیں اگر ہم بیدار ہو گئے اور اللہ پر ہمارا ایمان لے آئے جیسے کہ حق ہے، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیا اور اللہ کو لبیک کہہ دیا صدق دل سے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ لبیک کہنے کی ضرورت ہے. ہم نے اصل میں دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے، تو یہ ہے کہ حالت اس لیے ہماری بہت بری ہو گئی ہے. بہرحال تو ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 141. یہ ظاہر ہے کہ احد کے حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آزمائش جو آئی ہے مسلمانوں، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی پاک صاف کر دے گا. پاک صاف کو تو مطلب یہ ہے کہ وہی مطلب تقریباً یہی مضمون ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو سچے مومن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھا دے گا. اب ظاہر ہے کہ اس دن 1000 کی تعداد میں مسلمان چلے تھے اور 300 بظاہر مسلمانوں نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا، تو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ یہ 300 لوگ ہیں. کیا یہ 300 لوگوں کو وہ 700 لوگ جانتے نہیں تھے؟ وہ انہی میں سے تھے. عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ تو پرانا مطلب لیڈر بننے والا تھا، بادشاہ بننے والا تھا. وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے چلا گیا. بظاہر دیکھیں صحابہ کرام کہلانے والے وہ حضور کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن وہ حضور کے ساتھی تو نہیں تھے، وہ عبداللہ ابن ابی کے منافق کے ساتھی تھے. تو بہرحال تو یہی مضمون یہاں آ رہا ہے لِيُمَحِّصَ اللَّهُ کہ مسلمانوں کی جماعت کو پاک کر دے اللہ تعالیٰ. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ جماعت جتنی ہی مخلص ہوگی، خالص ہوگی، پاک ہوگی، تو اتنا ہی ان میں یعنی جو ایمان ہے وہ بڑھتا رہے گا. اور اگر اس میں منافق لوگ شامل ہوں تو وہ پھر مشکلات ہو جاتی ہیں. اسی طرح منافقوں کو برداشت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد تک. ایک وقت ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا، اعلان کیا کہ بھئی میں نام لے رہا ہوں، جن جن لوگوں کے میں نام لیتا ہوں وہ نکل جائیں. تو حضور نام لیتے گئے اور وہ لوگ جاتے گئے، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ رہ گئے، اور یعنی جن کا حضور نے نام نہیں لیا لیکن وہ تھے. یعنی بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال ایک دن یعنی اسی تناظر میں مجھے وہ بات یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلافت کے دور میں جس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدار بنایا تھا اور ان منافقوں کے نام لیے تھے لیکن بتانے کا نہیں کہا تھا، تو یہ رازدار جو تھے نبی کے، ان سے ایک دن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے میں پوچھا کہ دیکھو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہو، اور میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم وہ نام مجھے افشا کر دو، وہ راز کھول دو، لیکن میں صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس فہرست میں میرا نام ہے کہ نہیں. بہت بڑی بات تھی. بہرحال تو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ.
مٹا دے کافروں کو۔ دیکھیں حق آ جائے تو باطل نے مٹنا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ دیکھیں ہمارے تو یعنی ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، غلبے کی شرائط بھی بتا دی ہیں اور ساری باتیں بتا دی ہیں، اور اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے یمحق الکافرین پہ مٹا دے کافروں کو۔ کافروں کا مٹنا آسان ہے بشرطے مومنوں کی ایک جماعت ہو، حق والوں کی ایک جماعت ہو، حق جماعت ہو۔ آج تو مسئلہ یہ ہے نا کہ آج مومن نہیں ہے اور حق لوگوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، حق پر کچھ لوگ قائم نہیں ہیں، ایک جماعت نہیں ہے جو حق پر قائم ہو، یہ مسئلہ ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ جب حق آ گیا تو باطل مٹ جائے گا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں، اور آپ کو یعنی میں تو کہہ تو رہا ہوں، آپ بس نوٹ کرتے چلے جائیں۔ ام حسبتم، اب دوسری آیت ہے، پہلے میں ترجمہ سنا دوں۔ کیا تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو نہیں دکھایا ہے۔ دیکھیں یہاں لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ نے معلوم نہیں کیا، یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے، لیکن ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے، اس کو تو مخلوق پیدا بھی نہیں تھی اور مخلوقات کے بارے میں علم تھا، لہٰذا ہم جو یعنی اصطلاحی معنی ہے وہ کریں گے، لفظی معنی نہیں کریں گے۔ تو یعنی دنیا کو دکھا دیں، یہ ایسے الفاظ آتے رہتے ہیں، سورہ عنکبوت کے میں بھی ہے کہ ام احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ وہاں بھی یہی جملے ہیں، اور ابھی بھی ہم ایک جملہ پڑھ چکے ہیں، میں نے یہ وضاحت تو وہاں نہیں کی کہ آیت نمبر 140 میں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وہاں بھی یہی، لیکن میں یہاں پہ تشریح کر رہا ہوں کیونکہ دوبارہ آیا ہے نا، تو معنی ہم کیا کریں گے؟ اصل میں یہ جو امتحان آتا ہے اس میں سب کو پتہ چل جاتا ہے کون پاس ہے کون فیل ہے، کس نے نمبر زیادہ لیے ہیں کس نے نمبر تھوڑے لیے، دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کا اللہ تعالیٰ کا جو امتحان ہوتا ہے اقوام پہ، افراد پہ بھی آتا ہے، اقوام پہ بھی، جماعت پہ بھی آتا ہے، تو اس میں جماعتی جو میل کچیل ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لیمحص اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ امتحان ہمیشہ اس میں کھوٹے کھرے کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک اللہ تعالیٰ دنیا کو نہ دکھا دے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا خیال ہے تمہارا، تم یہ خیال رکھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کہ امتحان تم پہ آیا نہیں ہے، تمہارا پتہ دنیا کو نہیں چلا ہے اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اقوام، یہ جماعت کے حساب سے جماعت میں امتحان لازمی ہے۔ افراد، یہ تو میں آپ کو وہ پوری بات بتا چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں اختصار سے، کہ یہ دنیا تو سارے کا سارا امتحان ہی ہے، ہر مرد اور عورت سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماتا ہوں خیر کی حالت میں بھی بری حالت میں بھی، اور یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کا آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہم یعنی کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہماری تو آزمائش ہو چکی ہے اور ہم دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ میں جہاں تک اپنی بات کروں نا، مسلمانوں کی جو اس وقت ہم حالت ہے،
تو یہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے جو اسلام محمد الرسول اللہ محمد عربی نے پیش کیا تھا، آج ان کے پیروکار اس دنیا میں نہیں ہیں، یہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، یہ مولانا محمد علی جوہر، یعنی پارٹیشن سے پہلے کا واقعہ ہے، تحریک آزادی وغیرہ چل رہی تھی، تو اس میں گاندھی جو ہندوؤں کے لیڈر تھے اور مولانا محمد، پہلے تو یہ سب لوگ اکٹھے تھے نا، تو کوئی تحریک تھی تو اس میں یہ دونوں جیل میں تھے۔ تو گاندھی تو خاصا پڑھا لکھا آدمی تھا اور قرآن بھی پڑھتا تھا اور وہ بیان بھی کرتا تھا یہ سارا، تو یعنی سلجھوا آدمی تھا، سلجھوا بہرحال دنیاوی حساب سے، ایک مدبر تھا دنیاوی حساب سے۔ تو مولانا محمد علی جوہر نے جیل میں ان سے کہا کہ گاندھی تم تو بڑے پڑھے لکھے ہو، سارا تم نے پڑھ لکھا ہے یعنی قرآن وغیرہ، تو تم مسلمان ہو جاؤ نا۔ یہ میں عبرت کے لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو گاندھی نے کہا کہ مولانا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن ایک اسلام عمر اور ابو بکر کا تھا، اور ایک اسلام جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے۔ تم مجھے مولانا وہ عمر اور ابو بکر والا اسلام پیش کرو، آج میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اور جہاں تک رہی بات کہ انڈیا کے مسلمانوں کی طرح میں مسلمان ہو جاؤں، تو اس سے میں ہندو ہی بہتر ہوں۔ تو خیر میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا وہ اسلام الگ تھا، آج ہم جس طرح مسلمان ہیں یہ الگ ہیں، اور یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے سامنے کرام، دنیا کو چھوڑیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں۔ ہمارا نہ ایمان باللہ ہے، نہ بالیوم الآخر ہے، نہ اللہ کی کتاب پر یقین ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، نہ اللہ کے رسول پر یقین ہے کہ وہ ہمارے لیے باعث اتباع ہیں اور وہ ان کی پیروی لازمی ہے، یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو آپ کا کس بات پہ یقین ہے؟ آپ کا بس پیسے پہ یقین ہے، دنیا پر یقین ہے، حب الدنیا و مخافت الموت۔ آج کا مسلمان مومن تو نہیں ہے، بہرحال یہ تو مومنوں کی جماعت کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اگرچہ جماعت بن چکی ہے۔ دیکھیں اس وقت حالات کیا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین، سرور انبیاء اور رحمت للعالمین موجود تھے بنفس نفیس، مسلمانوں کی ایک جماعت وجود میں آ چکی تھی، اور وہ جماعت، اس جماعت سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ محبوب رب العالمین وہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں اگرچہ رسول موجود ہیں اور تم بہترین جماعت ہو، لیکن اس وقت بھی تمہارا امتحان لیے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تمہارا میں امتحان لوں گا، تمہیں میں پاک صاف کروں گا، تم میں گواہوں کو الگ کروں گا، تمہارے ایمان کا درجہ بندی میں کروں گا، تو تب تم کامیاب ہوگے۔ تم میں ایسے حالات لاؤں گا کہ تم جد و جہد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا کو پتہ چل جائیں گے، اور صبر کرنے والے لوگ بھی دنیا کو پتہ چل جائیں گے۔ تو دیکھیں اس دور میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر امتحان لازم تھا۔ تو آج بھی مسلمانوں کی اگر کوئی جماعت ہوگی تو وہ یہ نہ سمجھے، اگر آتی ہے، مستقبل کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، اگر کوئی جماعت، کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں مسلمانوں میں سے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، جنت پر، دوزخ پہ، اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لے، ایک جماعت بن جاتے ہیں، ان کا ایک امیر ہوتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ محض دعوے سے جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جماعت امتحان کے بغیر تو بنتی نہیں ہے،
پہلے امتحانات سے گزرتی ہے، ہر قسم کے حالات آتے ہیں، امتحان آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ لاتا ہے۔ اور حق وہ ہے جس کی مخالفت ہو، جس کی مخالفت نہ ہو وہ حق نہیں ہے۔ ہر پیغمبر کی مخالفت کی گئی ہے، ہر پیغمبر کی۔ کوئی ایسا دنیا میں پیغمبر نہیں گزرا ہے کہ ان کے آتے ہی یا دعوی نبوت کے ساتھ لوگوں نے ان کو پھولوں کے ہاروں پہ لاد دیا ہو۔ تو دیکھیں، جو حقائق ہیں اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے، اور اس پر دیکھنا ہوگا، یعنی صرف یاد رکھنا ہوگا۔ آج ہم تو تکلیفیں اور مصیبتوں سے گھبراتے ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ پر نہ ہمارا ایمان ہے، نہ یوم آخرت پہ ہے، نہ اللہ کی کتاب پہ ہے، نہ اللہ کے رسول پہ ہے، اور دنیا کو ہم نے عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا ہے۔ ہر شخص کی منزل دنیا ہے اور دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ ایک چھابڑی والا ہے یا وزیر اعظم ہے یا کوئی بھی ہے، دنیا ہی اس کی منزل ہے، دنیا ہی کے پیچھے وہ بھاگ رہے۔ اب یہ تو مطلب یعنی ان کا کیا امتحان ہوگا؟ امتحان تو مومن پر آتا ہے، ان کی جماعت پہ آتا ہے۔ ان پہ تو اب عذاب آئے گا اور یہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں اس وقت یعنی بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہم پہ جو تکالیف آتی ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے کہ یہ امتحان ہے؟ دیکھیں امتحان آتا ہے نیک لوگوں پہ، مومنوں پر امتحان آتے ہیں، ان پہ اللہ کے عذاب نہیں آتے۔ باقی جو ہیں یہ پھر عذاب الہی ہے، جو کچھ بھی رہ جاتا ہے نا یہ عذاب الہی ہوتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال ام حسبتم، میں آپ کو ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا خیال ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا کہ جو کوشش کرنے والے ہیں تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور نہیں دکھایا لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں اپنے موقف پر۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے صاحب ایمان لوگوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں کیا ان لوگوں کو جو تم میں سے کوشش کرنے والے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے ہیں۔ ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے
کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔